بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو بنانے کا جو خاص طور پر اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، 4-5 دن سے مسلسل فون آ رہے ہیں اور آج کچھ زیادہ ہی اس بارے میں فون رہے کہ شب برات کب ہے۔ بس اسی حوالے سے 2-4 باتیں ذکر کرنی ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے حساب سے عمل کریں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں اس شب برات کے حوالے سے کہ کب ہے شب برات۔ پہلی بات اس کو سمجھ لیں کہ کہتے کسے ہیں۔ شب کے معنی آتے ہیں رات، اور برات معنی برکتوں والی رات۔ اب اس کی کتنی حقیقت ہے، کہ کتنا ثبوت ہے، کتنا نہیں ہے، یہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نصف شعبان کا اس کا ذکر آتا ہے، تو نصف شعبان یعنی کہ آج بروز منگل شعبان کی 14 تاریخ تھی، اب بعد نماز مغرب سے جو ہے اس کی 15 تاریخ شروع ہو گئی۔ اس اعتبار سے شب برات کی جو رات ہے وہ آج کی رات ہے۔ اس میں جو ہمارے کچھ مسلم قوم اس میں پریشان ہیں کہ کوئی کہہ رہے ہیں کل ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ آج ہے، تو بہرحال ان تمام کے لیے بتا دو کہ آج ہے۔ دوسری بات، اس میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ کچھ خرافات اس میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگ باغ کچھ اتنا غلو ہو گیا کہ اس میں کچھ غلط کر بیٹھے ہیں، کچھ اتنا لوگوں نے اس غلو سے ہٹانے کے لیے کچھ اتنا سخت کلام کر دیا کہ اس کو جو ہے سیدھا سرے سے ہی اس کا انکار کر بیٹھے۔ تو دونوں باتیں سمجھیں، جو سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں، اور جو اس میں غلو کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ سب سے مین چیز، شب برات جو برکتوں والی رات ہے، اس کا ثبوت جو حدیثوں سے ہے وہ صرف ضعیف روایتوں سے ہے۔ ایک نہیں، چند روایتیں ہیں۔ کوئی اگر سمجھے کہ ایک روایت 2 روایت نہیں، چند روایتیں ہیں، اور چند ضعیف روایتیں جب مجموعہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے، فضائل میں اس کو لے لیا جاتا ہے، قابل قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب اپنے پاس نہیں پایا تو میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں۔ اور پھر میں نے اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ آپ کہاں اور میں کہاں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانوں کے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کے کیا ہے کارنامے جو پورے سال میں کیے ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور اگلے سال ان کو کیا کرنا ہے، کس کے حصے میں کیا آنا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، یہ کیا ہے لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال، میرا اگلے سال کا رجسٹر اس حال میں ہو کہ میں کیا ہے عبادت گزار ہوں۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہم لوگوں نے کر رکھی ہیں۔ اس میں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اپنی حد الوسیع، جتنی اپنی استطاعت ہو، جتنی اپنی قوت ہو، اس رات کے اندر کیا ہے عبادت کرنی ہے۔ اب جتنی ہم اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کریں گے، بس وہی ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ کوئی شخص نہیں بھی کر رہا ہے نفل نماز، یعنی کہ عشاء کی نماز فرض ادا کر لی ہے، صبح فجر پڑھ لی، تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے کوئی سوال، کوئی اس سے کیا ہے پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسرا کام، جیسے کہ آتا ہے کہ یہ برکتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ سمجھ لیں کہ مغفرت تبھی ہوگی جب انسان اپنے دل کو کیا ہے کینہ اور کپٹ سے، بغض وغیرہ سے صاف کر لے گا۔ اب ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور کپٹ اس قدر لوگوں کا حسد بھرا ہوا ہے، تو پھر کیوں کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے اپنے دل کی صفائی بھی کر لیں، توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو دھو لیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے اگلے دن کا کیا ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے، اور یہ روزہ جو ہے مستحب ہے۔ عام لوگ بہت سے ہمارے بلکہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ روزہ فرض ہے، حالانکہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، ایک مستحب ہے، رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ثواب ہوتا ہے۔ اور چوتھا کام جو اس میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں اس میں کام کرنا ہے، پہلا کام ہو گیا کہ ہمیں اپنے حد الوسیع کیا ہے عبادت کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ کام ہمیں کیا ہے کرنے ہیں۔ اب اسی میں ہم کچھ خرافات، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نصف شعبان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے، حضرت عائشہ کی روایت سے یہ ملتا ہے
تو یہ جو قبرستان جانے کا عمل ہے، اس قبرستان جانے کے عمل میں بھی ہم لوگوں نے اتنا غلو کر لیا، اتنا بڑھاوا کر لیا کہ قبرستان کو سجانے لگے، قبرستانوں میں چراغاں کرنے لگے، اور اس کے جانے کو لازم اور ضروری سمجھ لیا۔ جو نہیں جاتا اس کو طنز کیا جاتا ہے، اس کو کیا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ بلکہ آپ اگر حقیقت میں حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، حدیثوں کو گہرائی سے دیکھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی پوری زندگی میں نصف شعبان یعنی کہ اس 15ویں تاریخ میں جو قبرستان گئے ہیں، وہ زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اور وہ بھی چپکے سے، کوئی دکھاوے کے ساتھ نہیں، کوئی ڈھول تماشے کے ساتھ نہیں، کوئی چراغا کر کے نہیں۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جس کا سمجھنا، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ ضرور جانا چاہیے، ضروری ہے قبرستان کا جانا، اس کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، اس کو اپنے عقیدے کی درستگی کرنی چاہیے۔ دوسرا کام، ایسے ہی عبادت کے حوالے سے ہمارے درمیان ایک خرابی یہ ہے کہ ہم اس رات کی عبادت کو اتنا زیادہ سمجھ لیا کہ ہم نے فرضوں کو ترک کر دیا، اور اس رات کی سنت اور نوافل اور نفل و عبادت پر ہم اس قدر کیا ہے اتر آئے ہیں کہ اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا کہ ہم نے اتنا غلو کیا کہ پوری رات جاگ رہے ہیں، اور جاگنے کے لیے چائے وغیرہ، بریانی وغیرہ، کھانے پینے کے طرح طرح کے کیا ہے جاگنے کے کیا ہے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان خرافاتوں سے بچنا ہے۔ ایسے ہی آج کے دن میں حلوہ پکانے کو بھی باعث اجر سمجھا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس رات میں ایک روایت کے مطابق، لوگوں کے بتانے کے مطابق یہ بھی خبر ہے کہ اس رات میں جن کے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے، ان کی روحیں آتی ہیں، اور وہ کیا ہے ان کی طرف سے کیا ہے کچھ شیرنی وغیرہ، کچھ مٹھائی، دانے پرمل، کچھ اس طرح کی میٹھی چیز بانٹتے ہیں۔ تو یہ بھی سراسر، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا نام ہماری قوم نے رکھا ہے عرفہ۔ کوئی عرفہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان تمام خرابیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ ایک روایت ہے جو صحیح روایت موجود ہے، آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص سے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے بغض رکھا، اور کسی سے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے محبت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے بڑے اجر و انعام سے نوازتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے ذاتی عمل کے لیے کسی سے بغض رکھا، کسی سے کیا ہے نفرت کی، یا کسی سے اپنے نفع کے لیے محبت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہ ہو، اس کی شامل حال نہ ہوئی، تو وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔